السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی حبیبہ و نبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ امام علی بن الحسین سید الساجدین، امام العارفین، قطب السالکین، زین العابدین علیہ افضل التحیۃ والثناء کے 12 محرم یا 25 محرم سن 94 ہجری یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور چونکہ 25 محرم قریب ہے اور آپ عزیزان کو اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں آپ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آج کی گفتگو ہم مختص کرتے ہیں امام زین العابدین و امام سید الساجدین کے ساتھ کہ 41 ہجری میں واقع کربلا پیش آیا، اور آپ کی عمر مبارک تقریباً 33-34 سال آپ کی عمر مبارک اس وقت تھی، اور آپ کا دور امامت تقریباً 33 سال یا 34 سال 21 ہجری کے بعد 61 ہجری کے بعد تقریباً آپ 33 سال یا 34 سال آپ زندہ رہے، اور آپ کا دور امامت بھی 34 سال۔ اور ائمہ کے ادوار میں اگر ہم غور کریں تو امام زین العابدین کا دور امامت سخت ترین دور امامت تھا کہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ کہ وہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد شام سے 3 مرحلوں میں ایک بیان نامہ اور حکم نامہ جاری ہوا، کہ جس میں پہلے مرحلے میں یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ جو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرے تو بیت المال سے اس کا حصہ کاٹ دیا جائے اور بیت المال سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ یہ بخش نامہ اول تھا کہ جو امیر المومنین کی شہادت کے بعد جاری ہوا، اور دوسرے مرحلے میں یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ جو بھی دوسروں کے فضائل امیر المومنین کے علاوہ دوسروں کے فضائل کو نقل کرے، حدیث بیان کرے، تو اس کو بیت المال سے جائزہ اور انعام دیا جائے۔ یہ 2، اور تیسرا جو حکم نامہ جاری ہوا کہ جو بھی
علی ابن ابی طالب کے بارے میں کوئی منفی نقطہ بیان کرے تو اس کو بھی بیت المال سے جائزہ دیا جائے۔ یہ 3 طرح کے حکم نامے شام کی طرف سے وہ جاری ہوئے، اور حالات کو امیر المومنین کی شہادت کے بعد حالات کو اس قدر سخت کر دیا گیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد وہ خلوت ہو گئی۔ اور گزشتہ ہم نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا کہ امیر المومنین کے بعد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کہ 10 سال تقریباً آپ کا دور امامت، اور اسی طرح حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور امامت 10 سال۔ تو ان 20 سالوں میں ہمارے پاس روایات بہت کم ہیں، اور حتیٰ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس فقہ کے باب میں، احکام فقہی میں حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت بھی نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کو اہل بیت سے اس قدر دور کر دیا گیا کہ لوگ اپنے احکام کو اور اپنے دین کو اہل بیت سے وہ نہیں لیتے تھے، یا ڈر اور خوف کی وجہ سے یا دیگر عوامل کی وجہ سے کہ اہل بیت سے لوگوں کو وہ دور کر دیا گیا۔ مسعودی جو مورخ معروف ہے، اپنی تاریخ میں وہ لکھتے ہیں کہ قام ابو محمد علی بن الحسین بالامر مستخفیا علی تقیۃ شدیدۃ فی زمان صعب، کہ امام زین العابدین کے جو سخت ترین حالات میں انہوں نے زندگی گزاری، مستخفیا علی تقیۃ شدیدہ، سخت ترین تقیے کی زندگی آپ نے گزاری، تقیے کی حالت میں آپ نے زندگی گزاری، فی زمان صعب، دشوار ترین وہ ادوار میں آپ نے یہ 34 سال یا 35 سال آپ کہیں کہ سخت ترین شرائط میں اور سخت ترین حالات میں اپنی زندگی گزاری۔ اور حالات اس قدر سخت کر دیے گئے تھے کہ خود امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے فرمایا کہ جناب ابن حدید جلد نمبر 4 میں، اور اسی طرح بہار الانوار میں یہ حدیث ہے کہ امام زین العابدین فرماتی ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مدینہ اور مکہ میں 20 لوگ نہیں تھے کہ جو ہماری محبت کا دم بھرے، 20 لوگ نہیں تھے مکہ اور مدینہ میں۔ اس لیے کہ واقع کربلا میں کہ جو شیعہ درجہ اول تھے وہ سب شہید ہو گئے، اور اس کے بعد جو قیام توابین جو بعد میں ہوا، اسی طرح مختار کا قیام ہوا اور دیگر جو قیام ہوئے، اس میں دوسرے شیعہ بھی وہ شہید ہو گئے، اور مکہ اور مدینہ میں 20 لوگ نہیں تھے کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھریں اور اس کا اظہار کریں اور برملا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیں۔ تو ایسے حالات میں امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اپنی امامت کا اور اپنی ان وظائف کو کیسے انجام دیا؟ اس لیے کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، سخت ترین حالات ہیں، اور سیاسی لحاظ سے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اسی طرح اخلاقی لحاظ سے حالات اس قدر وہ معاشرے میں بگاڑ دیے گئے تھے کہ خود ایک قیام حضرت ابا عبداللہ کی جو گزشتہ ہم نے بیان کیا کہ اس کے علل و اسباب میں سے کہ سنت کو ختم کر دیا گیا، لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا گیا، کہ وہ کتاب الاغانی میں ابو الفرج اصفہانی کہ کتاب الاغانی کی جو تقریباً انہوں نے اس وقت جو کتاب لکھی کہ یہ بنی امیہ کا مورخ تھا، اور اس نے بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ صحیح درج کی ہیں کہ دربار میں غنا اور موسیقی اور ابتذال اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس بارے میں اس نے ایک کتاب لکھی کہ جس میں جو موسیقی کرنے والے جو لوگ تھے، جو ساز و سامان تھا اور اس قسم کے جتنے لوگ تھے، اس پر اس نے کتاب لکھی جو کئی جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ اس دور کی بنی امیہ کے دور میں یہ کتاب لکھی گئی۔ ابو الفرج اصفہانی لکھتے ہیں کہ
کہ مدینہ کے حالات یہ ہو گئے تھے، اور خصوصاً جو ہے وہ خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کہ وہ مدینہ کہ جہاں پر قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، ابھی اسی مدینہ میں غنا اور موسیقی کی محفلیں منعقد تھیں، اور جو موسیقی والے افراد تھے یعنی مغنی و مغنیہ، اور ان کا معاشرے میں بہت زیادہ احترام تھا، اور جب ایک مغنیہ، معروف مغنیہ جب مدینہ سے مکے جاتی ہے تو مدینہ کے لوگ اس کو خدا حافظی کے لیے مدینہ سے باہر تک آتے ہیں، یعنی یہ حالات ہو چکے تھے مدینہ کے، مدینہ رسول کے یہ حالات، اور ان حالات میں کہ سنت کو ختم کر دیا گیا، اور معاشرے میں جہاں پر قرآن کی آوازیں صدائیں بلند تھیں وہاں پر غنا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اب، اور اخلاقی لحاظ سے معاشرہ دوبارہ اسی جاہلیت کی طرف لوٹا دیا گیا کہ جن اسباب کی بنا پر حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہادت پیش کی تاکہ سنت کو زندہ کیا جا سکے، قرآن کو زندہ کیا جا سکے۔ تو ان حالات میں حضرت امام زین العابدین نے وہ کس طرح امامت کے امور کو انجام دیا اور دین کو کس طرح زندہ کیا، کہ چند ایک نمونے آپ عزیزان کی خدمت میں، کہ آپ کے جو اہم ترین جو کام تھے جو آپ نے اپنے دور امامت میں انجام دیے، ان میں ایک اہم ترین پیام اور کام وہ تبیین عاشورہ تھی، کہ عاشورہ جو اتنا بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے اس کو محفوظ کیا جائے اور اس کو آئندہ تاریخ تک پہنچایا جائے، تا روز قیامت تاریخ کے سپرد کیا جائے اس واقعے کو۔ لہٰذا اس تحریک کربلا کی تبلیغ اگر نہ کی جاتی تو ایسی صورت میں یہ تحریک خدا نخواستہ دفن ہو جاتی۔ لہذا یہ خطیر ذمہ داری امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا نے اپنے ذمے لی، اور اس تحریک عاشورہ کو تا روز قیامت تک پہنچایا، اس تحریک عاشورہ کو زندہ کیا اور لوگوں تک اس پیام کو پہنچایا، اگرچہ کہ بی بی زیادہ زندہ نہ رہ سکیں اور 1 سال کے بعد تقریباً آپ کی رحلت ہو جاتی ہے، لیکن امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد 33 یا 34 سال آپ نے امامت فرمائی، اور آپ نے اس اہم ترین ذمہ داری کو وہ تاریخ تک پہنچایا اور اس کو زندہ کیا۔ اور آپ نے اس تحریک کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس دور میں کہ جب حالات اس قدر وہ سخت تھے، تو کہ جہاں پر درس و بحث کی محافل اور دین و قرآن کے نام سے لوگوں کو تعلیم دینا ممنوع تھا امام کے لیے، تو ایسی صورت میں اس تحریک کو اور اس نہضت کربلا کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں اور اس کو کیسے زندہ رکھیں؟ آپ نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا کہ آپ تاریخ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مختلف طریقوں اور بہانوں سے کربلا کو زندہ کیا آپ نے، کہ جب آپ کے پاس پانی لایا جاتا تو پانی دیکھ کر آپ گریہ فرماتے اور یہ جملہ کہتے قتل ابن رسول اللہ عطشانا، کہ فرزند رسول کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اور جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ فرماتے گریہ کرتے قتل ابن رسول اللہ جائعا، کہ فرزند پیغمبر کو بھوکا شہید کیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ امام کے گھر سے میرا گزر ہوتا ہے، قریب سے گزر ہوتا ہے، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھت سے پانی تھوڑی دیر کے لیے پانی گرتا ہے، پھر منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا سا پانی گرتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ اور جب میں نے جستجو کی اور تلاش کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ امام اپنی چھت پر وضو کرنا چاہتے ہیں، اور جب پانی اپنی چلو میں لیتے ہیں تو کربلا یاد آتی ہے اور شہداء اور حضرت ابا عبداللہ کی پیاس یاد آتی ہے، اور اسی طرح اس پانی کو چلو میں لیے گریہ کرتے ہیں، پانی چلو سے بہہ جاتا ہے، پھر آپ چلو بھرتے ہیں، پھر گریہ شروع کرتے ہیں، پانی چلو سے بہہ جاتا ہے۔
جب مدینہ کی گلی کوچوں سے آپ کا گزر ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ قصاب حیوان کو ذبح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو روک لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ یبنا رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ تو کربلا کی طرف منہ کر کے وہ کہتے کہ فرزند رسول کو پانی پیے بغیر ذبح کیا گیا۔ کربلا کو زندہ کیا، مختلف طریقوں سے آپ نے کربلا کو زندہ کیا۔ اور اس دور میں مجلس برپا کرنے کی اجازت تو تھی نہیں، آپ نے اسی طرح کربلا کو زندہ کیا۔ اور یہ بعد میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں باقاعدہ مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ حتیٰ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ نے وصیت فرمائی اور ایک مقدار مال معین فرمایا آپ نے کہ یہ مال، اور وصیت فرمائی کہ مینا میں کہ میرے جد حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس برپا کی جائے۔ مینا میں آپ نے ایک مال معین کیا۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ حتیٰ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے گھر میں مجالس برپا فرماتے اور وہ معروف و مشہور شاعر کہ ان کو دعوت دیتے اور فرماتے کہ تم میرے جد کے بارے میں مرثیہ کہو، اور گھر میں ایک طرف پردہ لگاتے تاکہ خواتین اس پردے کے پیچھے بیٹھیں اور خود اس مجلس کا اہتمام کرتے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تحریک کو، اس عاشورہ کو زندہ رکھا اس طرح، اور پھر آہستہ آہستہ یہ نہضت بڑھتی چلی گئی۔ تو پہلا کام جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ اس تحریک عاشورہ کو وہ آپ نے زندہ رکھا، مختلف طریقوں سے اس کو زندہ رکھا۔ دوسرا اہم کام جو آپ نے اپنی اس دور امامت میں آپ نے فرمایا، اور وہ شاگردان کی تربیت، اس لیے کہ لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو چکے تھے، ان کو دور کر دیا گیا تھا۔ اور ابھی جو ہم نے عرض کیا کہ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا، مکہ اور مدینہ میں 20 افراد ایسے نہیں تھے کہ جو ہم سے محبت کا دم بھرتے ہوں۔ ایسی صورت میں کیسے جو ہے وہ اس معارف کو، اس دین حقہ کو وہ تا روز قیامت لوگوں تک کیسے پہنچائیں؟ آپ نے شاگردوں کی تربیت کرنا شروع کی۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین کی دور کے حالات کو اس طرح آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے گرد جو تھوڑے بہت لوگ موجود تھے وہ بھی منتشر ہو گئے، وہ بھی اہل بیت سے دور ہو گئے، منتشر ہو گئے، سوائے 3 افراد کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت کے اب نزدیک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جناب ابو خالد کابلی، یحییٰ بن ام طویل اور محمد بن جبیر، یہ 3 افراد کہ ان میں سے جناب یحییٰ بن ام طویل یہ وہ بہادر شخص تھے کہ ان حالات میں بھی امام کا ساتھ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور مدینہ میں مسجد نبی میں جا کر وہ لوگوں سے خطاب کرتے اور لوگ کہتے کہ ہم تمہاری راہ و روش کے قائل نہیں ہیں، اور جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو ہم اس کے مخالف ہیں، اور وہ تم لوگوں کے ساتھ وہ تمہارے ہمراہ نہیں ہیں۔ اور علی اعلان امام کی حمایت کا اور محبت کا انہوں نے اعلان کیا۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی جو شیعہ کش تھا کہ کتنے ہزار شیعوں کا اس نے خون بہایا، اور جب یہ فنار ہوتا ہے حجاج بن یوسف ثقفی، 80,000 شیعہ زن و مرد اس کے قید خانوں میں تھے، 80,000، اور جو اس نے پہلے قتل کیے وہ الگ۔ یحییٰ بن ام طویل کو اس نے شہید کیا، اس کے ہاتھ پاؤں جناب یحییٰ بن ام طویل کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور پھر اس کو شہید کیا۔ ایک یہ دوسرے فضل بن شعبان، یہ محدثین شیعہ میں سے ہیں، اور امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری کے اصحاب میں سے اور شاگردان میں سے ہیں۔ امام زین العابدین کی زندگی کے اوائل کے حالات کو بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں
کہ 5 افراد کے علاوہ کوئی بھی امام کے ہمراہ نہیں تھا. 5 افراد، ان میں سے 3 یہ کہ سعید بن جبیر اور سعید بن مسیب، محمد بن جبیر، یحییٰ بن ام طویل اور ابو خالد کابلی. یہ 5 افراد جو ہے وہ امام کے ہمراہ. امام اذان صبح سے پہلے مسجد میں اکٹھے ہوتے اور امام ان کو تعلیم دیتے، معارف کی تعلیم دیتے، دین کی تعلیم دیتے، قرآن کی تعلیم دیتے. اور جب فضا تھوڑی سی روشن ہونے لگتی تو امام فرماتے کہ اب تم میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کرے، تاکہ دیکھنے والے یہ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ یہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں. امام کے لیے شاگردان کی تربیت مشکل تھا ان حالات میں، لیکن امام نے انہی حالات میں ان شاگردان کی تربیت کی اور دین اور معارف کی تعلیم ان لوگوں کو دی. اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھنا شروع ہوا. اور پھر امام نے کے اقدامات میں سے جو ایک اہم ترین قدم آپ نے اٹھایا، اور یہ تاریخ میں بہت کم ملتا ہے، بہت کم اس کو بیان کیا جاتا ہے، کہ امام غلام اور کنیز خریدتے، اس کی تربیت کرتے، 1 سال کم و بیش 1 سال اس کی تربیت فرماتے، اور تربیت کرنے کے بعد پھر ایک عجیب طریقے سے ان کو آزاد کرتے. ماہ مبارک رمضان کی آخری شب یا عید کے دن ان کو آزاد کرتے. آزاد کرتے، اور آزاد کرنے کے بعد تقریباً 50,000 غلام اور کنیزیں آپ نے خریدیں، ان کو تربیت فرمائی اور پھر ان کو آزاد کیا. یعنی 1 سال ان کی تربیت کی، ان کو دین سے آگاہ کیا، ان کو معارف سے آگاہ کیا، ان کو حقائق سے آگاہ کیا، اور پھر 1 سال کے بعد ان کو آزاد فرماتے. 50,000 افراد. یہ امام کے اقدامات ہیں جو ان حالات میں آپ جو کر سکتے تھے وہ دین کے لیے، وہ آپ نے یہ اقدامات کیے. تیسرا بڑا قدم کہ دین کو اور معارف الہیہ کو کیسے جو ہے وہ اب لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کے لیے آپ نے ایک اور عجیب طریقہ اختیار کیا جو کم و بیش آپ اس سے آگاہ ہیں. آپ نے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا، دعاؤں کا راستہ. اور یہ اس دور کے ظالم حکمرانوں کے خلاف آپ کا ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ آپ نے دعاؤں کے ذریعے، کہ اگر آپ امام کی دعاؤں کو صحیفہ سجادیہ میں تقریباً 200 سے زائد جو ہے وہ دعائیں نہیں ہیں، جبکہ امام کی دعائیں اس سے کہیں زیادہ ہیں. 200 نہیں، اس سے کمتر دعائیں ہیں، جبکہ امام کی دعائیں اس سے کہیں زیادہ ہیں جو دوسری کتب میں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. اور ان دعاؤں کے مضامین کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے امام نے حالات سے بھی آگاہ کیا لوگوں کو، اور اس سے نکلنے کے طریقے کو بھی ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان حالات سے وہ نکلا جائے. کہ معارف کو دعا کی شکل میں آپ نے وہ بیان کیا، اور امام نے جو وظیفہ تھا امام کا دین کے احیاء کا، دین کے زندہ کرنے کا، اس کے ذریعے وہ دعاؤں کے ذریعے آپ نے اس دین کو ذکر کیا اور بیان کیا. اور دعاؤں میں بھی آپ نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. اب دعاؤں کی کتابیں ملاحظہ فرمائیں، امیر المومنین کی دعاؤں کی کتاب بھی ہے جو جمع آوری ہوئی ہے، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی ایک مجموعہ ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اور بڑا ضخیم مجموعہ ہے. یہ فقط دعائیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین کی دعائیں ہیں، نہ، امام باقر سے بھی دعائیں ہیں بہت زیادہ. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ، ایک ضخیم مجموعہ ابھی ایک کتابی شکل میں شائع ہوا ہے. لیکن امام زین العابدین کی دعاؤں کا انداز باقی ائمہ کی دعاؤں سے مختلف ہے. آپ اس میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ صحیفہ سجادیہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دعاؤں میں آپ نے جو انداز اختیار کیا کہ دعا سے پہلے بھی درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، دعا کے درمیان بھی بھیجتے ہیں، دعا کے آخر میں بھی بھیجتے ہیں. اور اس کی حکمت اور وجہ کیا تھی؟ اس کی حکمت و وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو چونکہ اہل بیت سے دور کر دیا گیا تھا، لہذا امام دعا میں ابتدا میں بھی، درمیان میں کئی مرتبہ، آخر میں بھی محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں.
اور پھر حدیث کو جب امام بیان فرماتے ہیں، حدیث میں بیان کرنے کا بھی انداز امام کا مختلف تھا، کہ حدیث میں کہ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث ہیں، اسی طرح امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث ہیں، تو امام باقر جب حدیث کو بیان فرماتے تھے تو درمیان میں واسطے کو بیان نہیں فرماتے تھے، بلکہ فرماتے تھے قال جدی رسول اللہ، میرے جد رسول خدا نے یہ فرمایا، جبکہ امام باقر اور امام خود رسول خدا کے درمیان وہ 2-3 واسطے ہیں، کہ امام باقر کہاں سے نقل فرما رہے ہیں؟ امام زین العابدین سے، اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ امیر المومنین سے، یا خود رسول گرامی اسلام سے۔ ان واسطوں کو ذکر نہیں فرماتے امام باقر، بلکہ فرماتے ہیں قال جدی رسول اللہ۔ اور لیکن امام زین العابدین جب بھی حدیث کو بیان فرماتے واسطے کو ذکر کرتے، اور اس کی اپنی ایک حکمت تھی، فرماتے قالا کہ میرے والد یعنی امام حسین نے یہ بیان کیا، اور انہوں نے امیر المومنین سے، اور انہوں نے رسول خدا سے بیان کیا۔ اس طرح حدیث کو بیان کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کو خود حضرت ابا عبداللہ اہل بیت سے دور کر دیا گیا تھا، امیر المومنین سے معاشرے کو دور کر دیا گیا تھا، لہذا امام زین العابدین پابند تھے کہ جب بھی حدیث کو بیان فرمائیں درمیان میں واسطے کو ذکر فرماتے، کہ میرے والد گرامی امام حسین اور وہ امیر المومنین اور وہ امام خود رسول گرامی اسلام سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ نے روش اختیار کی اور یہ راستہ اختیار کیا۔ اور اسی طرح دیگر اقدامات جو آپ نے وہ بیان فرمائے، تو لہذا عزیزاً ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دعائیں البتہ مفاتی اس میں صحیفے میں دعائیں ہیں، اس کو آپ ملاحظہ کریں، اور حد اقل مفاتیح الجنان میں وہ دعائیں جو 15 دعائیں جو ہیں وہ ان دعاؤں کو ملاحظہ کریں۔ اب تو ترجمے کے ساتھ یہ دعائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ ان 15 دعائیں جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ملاحظہ کریں کہ امام زین العابدین کے دور میں نجف ظاہر نہیں ہوا تھا، اور ابھی تک امیر المومنین کی قبر مبارک پوشیدہ تھی، لیکن امام زین العابدین آپ نجف تشریف لے جاتے ہیں، امام باقر کے ہمراہ نجف تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے یہ زیارت امین اللہ جو آپ مفاتی میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں، زیارت امین اللہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی جو زیارت ہے، زیارت بافضیلت ترین زیارت ہے زیارت امین اللہ۔ اور اس زیارت کی دیگر زیارات کے ساتھ جو تفاوت ہے اور جو امتیاز ہے کہ تقریباً وہ اس زیارت میں 13 حاجتیں آپ اس زیارت میں طلب کرتے ہیں جو دیگر زیارات میں نہیں ہیں، اور یہ زیارت بھی امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ سے ہے، یہ زیارت امین اللہ۔ امام نے اپنی زندگی میں بہت سارے حج کیے، اور تقریباً وہ مکہ کے علاوہ پھر آپ کہیں اور تشریف نہیں لے کے گئے۔ اور طاؤس یمانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک شب میں نے امام کو بیت اللہ میں مناجات کرتے ہوئے دیکھا، کہ مناجات کرتے ہوئے آپ کی حالت منقلب ہو گئی، اور آپ نے زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں اور امام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے بابا حسین ابن علی ہیں، اور آپ کی مادر گرامی حضرت زہرا ہیں، اور آپ کے جد رسول خدا ہیں، تو آپ بھی اسی طرح گریہ فرما رہے ہیں، اور آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ آہوزاری فرما رہے ہیں۔ تو امام نے ایک جملہ فرمایا، یا طاؤس دع عنی حدیث ابی و امی و جدی، اے طاؤس کہ
تم میرے ماں باپ اور میرے جد کی بات نہ کرو کہ میری ماں کون ہے اور میرا باپ کون ہے اور میرے جد جو ہے وہ کون ہے، کہ پوری حدیث جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہیہات ہیہات یا تعوس دا عنی حدیث ابی و امی و جدی خلق اللہ الجنہ لمن اطاعہ، خداوند عالم نے جنت کو اس شخص کے لیے خلق کیا ہے جو مطیع خدا ہے، جو خدا کی اطاعت میں ہے۔ ولو کان عبدا حبشیہ، اگرچہ وہ سیاہ غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خدا کا مطیع ہے تو فرمایا کہ جنت کا وعدہ خداوند عالم نے اس کے لیے کیا ہے۔ وخلق النار لمن عصاہ، اور جو خدا کا عصیان کرتا ہے، جو خدا کی معصیت کرتا ہے اور جو گناہ کرتا ہے، فرمایا کہ ولو کان ولدا قرشیہ، اگرچہ جو ہے وہ قریش کی اولاد سے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا کہ خداوند عالم نے اس کے لیے جہنم کو خلق کیا ہے۔ اور پھر فرمایا اما سمعت قولہ تعالی، کیا تم نے خداوند عالم کا یہ قول نہیں سنا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کہ سورہ مومنون آیا نمبر 101 کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی انصاب، کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے وہ سوال نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ لا ينفعک غدا الا تقدمۃ تقدمها من عمل صالح، قیامت کے دن انسان کے لیے فقط عمل صالح وہ انسان کے کام آئیں گے، یہ نسب انسان کے کام نہیں آئے گا، یہ انسان کے اعمال ہے جو انسان کے کام آئیں گے قیامت کے دن۔ جناب ابو خالد کابلی جو امام کے اصحاب خاص میں سے ہیں، اور وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تفصیلی حدیث روایت موجود ہے مختلف منابع میں، من جملہ جناب مرحوم مجلسی نے کتاب بہار میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ امام گناہوں کے آثار کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون سا گناہ ہے، اس کا کیا اثر ہے۔ اور میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں جو نعمت کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو نعمت کو نقمت میں بدل دیتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جو دعا کو حبس کر دیتے ہیں اور دعا کو بلند نہیں ہونے دیتے اور دعا قبول نہیں ہوتی، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس سے انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جس سے توفیقات الہیہ سلب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جس طرح کہ آپ دعائے کمیل میں بھی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جو دعا کو حبس کر لیتے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں کہ جو انسان کی نعمتوں کو نقمت میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی حدیث ہے کہ جس میں امام نے گناہوں کے آثار کو امام نے جو وہ بیان فرمایا۔ اور ایک جملہ فقط جو ہے وہ اس حوالے سے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ امام فرماتے ہیں کہ اے ابو خالد، چند گناہ ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اور خدا کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان اور خدا کا رابطہ باقی نہیں رہتا، اور وہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور جب خدا سے دور ہو جاتا ہے تو پھر ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس طرح کہ آپ مفاتیح الجنان میں، کہ مفاتیح الجنان کا پہلا باب اور ابتدا میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس میں وہ ہر نماز کے لیے مخصوص دعا ہے، اور ان دعاؤں کو آپ ملاحظہ کریں کہ ایک دعا جو نماز عصر کے بعد جو دعا جو منقول ہے کہ اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایسے نفس سے کہ جو کبھی پر نہیں ہوتا، خدایا مجھے ایسا نفس عنایت نہ فرما۔ ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل کہ جس میں خشوع نہ ہو، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن علم لا ینفع، خدایا میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو میرے لیے سود مند نہ ہو اور نفع بخش نہ ہو۔ ومن صلاۃ لا ترفع، اور خدایا ایسی نماز سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو بلند نہیں ہوتی، جو قبول نہیں ہوتی، خدایا مجھے ایسی نماز کی توفیق عنایت فرما جو قبول ہو۔ ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا جو سنی نہ جاتی ہو، ایسی دعا سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہ یہ جو ہے وہ پوری وہ دعا ہے کہ اس کو
نماز عصر کے بعد عام طور پر جو ہے وہ وارد ہوئے کہ اس کو نماز عصر کے بعد جو ہے وہ پڑھا جائے، تو امام نے وہ چند موارد کو بیان فرمایا کہ یہ ایسے موارد ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان اور خدا کا رابطہ کٹ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے، انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ چند ایک موارد کو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ پہلا مورد جو امام نے بیان فرمایا، سوء النیہ، انسان کی پہلا عامل جس سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ سوء نیت، انسان خدا سے بدظن ہو اور وہ اس کی نیت الہی نیت نہ ہو، خدائی نیت نہ ہو، جو کام کرتا ہے خدا کے لیے نہ کرے، سوء نیت، مجلس کرواتا ہے خدا کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے ہو، اور خدا نہ خاصہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، خدا نہ خاصہ ایسا جو ہے وہ نیت میں کہ وہ مجلس کروائی جائے تاکہ لوگ کہیں کہ فلانی نے مجلس کروائی، اور ایسے خطیب کو بلایا جائے کہ جس سے لوگ زیادہ اکٹھے ہوتے ہوں، سوء نیت۔ اگر سوء نیت ہے، وہ نیت اگر خالص نہیں ہے، اگر خدا کے لیے نیت نہیں ہے، فرمایا کہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ وہ کٹ جاتا ہے، اس کا رابطہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا نیت خیر ہونی چاہیے انسان کی، جو کام بھی کرے انسان وہ خدا کے لیے، نماز ہے خدا کے لیے، روزہ ہے خدا کے لیے، انفاق ہے خدا کے لیے، اگر مجلس ہے تو خدا کے لیے جو ہے وہ انسان وہ نیت میں جو ہے وہ خالص ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ خداوند عالم نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کی طرف دیکھتا ہے، کہ نہ مال کی طرف خدا کی نگاہ ہے نہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کی طرف تمہاری خداوند عالم کی نگاہ ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، خداوند عالم تمہارے دلوں کی طرف خدا کی نگاہ ہے، تمہارے دل کس قدر خالص اور پاک ہیں اور تمہارے اعمال کس قدر خدا کے لیے ہیں۔ لیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے اعمال کی طرف خدا دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ لہذا ہر مسجد مسجد قباء نہیں ہوتی، بعض مسجدیں جو ہیں وہ مسجد زرار قرار پاتی ہیں، مسجد ہے لیکن مسجد زرار ہے جو خداوند عالم کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہر مجلس وہ مجلس خدا کے لیے نہیں ہے، اگر نیت خالص ہے، نیت کو جو ہے وہ خالص کیا جائے اور حسن نیت سے جو ہے وہ کام لیا جائے۔ یہ پہلی چیز کہ جو امام نے جو ہے وہ بیان فرمائی کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول خدا جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں کہ اے یا ابا ذر، کہ فرمایا کہ ہر کام میں نیت کرو خدا کے لیے، فرمایا فی کل شیء نیت حتی فی الاکل والنوم، فرمایا ہر کام میں نیت کرو اور اس کام کو خدا کے لیے کرو، حتیٰ کہ فی الاکل والنوم، کھاتے اگر ہیں تو خدا کے لیے کھائیں، سوتے اگر ہیں نیت کے ساتھ سوئیں، خدا کے لیے سوئیں۔ انسان کھانا بلاخر اس شکم کو پر تو کرنا ہے، خدا کے لیے پر کریں، خدایا یہ میں طعام کھاتا ہوں، یہ کھانا کھاتا ہوں تاکہ اس سے میں انرجی لوں، قوت لوں اور تیری راہ میں اس کو خرچ کروں۔ انسان کا یہ کھانا عبادت ہوگا۔ انسان کو نیند کی احتیاج ہے، نیند خدا کے لیے سوئے، خدایا میں سوتا ہوں تاکہ میں تجدید قوا کر سکوں اور پھر تیری بندگی میں اٹھ کر تیری بندگی میں اپنی زندگی کو صرف کروں۔ انسان کا یہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ فرمایا ہر کام میں خدا کی نیت کریں، خدا کے لیے وہ کام انجام دیں۔ لہذا پہلا کام کہ سوء النیہ، انسان کی نیت بد ہو، نیت خیر نہ ہو، انسان کا خدا سے رابطہ کٹ جائے گا۔ دوسرا عامل جو امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ نے بیان فرمایا،
کہ دوسرا عامل فرمایا وہ خبث السریرہ، انسان کا درون ناپاک ہو. اگر انسان کا درون جو ہے وہ اندر اگر انسان کا ناپاک ہو، جن کے اندر ناپاکی ہے، جس میں غش ہے، ملاوٹ ہے، کینہ ہے، حسد ہے اور بدبینی ہے، فرمایا اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے، اس کا بھی خدا سے رابطہ وہ قائم نہیں ہے. لہذا وہ انسان اپنے آپ کو درون کو پاک کرے. دو. تیسرا وہ ترک التصدیق بالاجابہ، فرمایا کہ دعا قبول ہونے کی تیسری شرط اور عامل یہ ہے کہ انسان کو دعا کے قبول ہونے کا اعتقاد ہو، انسان معتقد ہو کہ خدا میری دعا کو قبول کرے گا. بعض لوگ ہیں ایسے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ میری دعا قبول ہوگی. حتیٰ بعض تو اظہار بھی کر دیتے ہیں خدا ہماری دعا کہاں سنتا ہے. یہ اعتقاد نہیں ہے خدا پہ. خدا پہ اعتقاد ہو کہ خداوند عالم وہ میری دعا کو سنتا بھی ہے اور خداوند عالم قبول بھی کرتا ہے. کہ جب وہ ایک شخص نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، سورہ غافر آیہ نمبر 20 میں کہ خداوند عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں اور اجابت کرتا ہوں. تو عرض کرتے یا ابن رسول اللہ، خدا کا تو یہ وعدہ ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں اور جو ہے وہ اجابت کرتا ہوں. تو میں خداوند عالم کو پکارتا ہوں، دعا کرتا ہوں، لیکن خداوند عالم میری دعا قبول نہیں ہوتی. امام نے فرمایا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خدا خلف وعدہ کرتا ہے؟ کیا خداوند عالم اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا؟ خداوند عالم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتا ہے، لیکن تم دعا کو صحیح طریقے سے اور صحیح جہت سے دعا کرو. جبنا رسول اللہ صحیح جہت کیا ہے، میں اختصار سے فقط آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ فرمایا کہ جب دعا کرنے لگو تو سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرو، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد خداوند عالم نے جو نعمتیں عنایت کی ہیں ان نعمتوں کی یاد آوری کرو، ان نعمتوں پر شکر خدا بجا لاؤ، اور پھر وہ ہم اہل بیت پر درود و سلام بھیجو، اور پھر اس کے بعد فرمایا جو گناہ کیے ہیں ان کا اقرار کرو اور ان سے استغفار کرو، اور پھر خداوند عالم کے ہاں دعا کرو. خداوند عالم تمہاری دعاؤں کو سنے گا اور قبول کرے گا. اس جہت سے دعا کرو. چوتھی چیز جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جس سے انسان کا رابطہ خدا سے کٹ جاتا ہے اور دعا قبول نہیں ہوتی، وَتَأْخِيرُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا. عزیزاً واجب نماز کو تاخیر کرنا یہاں تک کہ اس کا وقت ختم ہو جائے. واجب نماز جو خداوند عالم نے انسان پر واجب قرار دی ہے، تو واجب نماز کو دیر سے پڑھتا ہے اور اس قدر تاخیر کرتا ہے کہ وہ نماز قضا ہو جائے. فرمائے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے. تاخیر الصلوات المفروضات حتی تذهب اوقاتها، کہ نماز فرمایا جو نماز کو قضا کرتا ہے، اور نماز کو ایک تو یہ ہے کہ اول وقت میں نماز کو بجا لایا جائے، نماز کو تاخیر نہ کی جائے، کسی عذر شرعی کے بغیر، کسی وہ مشکل کے بغیر نماز کو تاخیر نہ کریں، نماز کو اول وقت میں بجا لائیں. اور نماز خداوند عالم کے ساتھ ایک تعلق اور ربط کا نام ہے. وہ ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ مظاہری ہمیشہ یہ بیان فرماتے تھے، ان کی زبان سے یہ میں نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نماز ہے کیا؟ فتمہ نماز کبھی خدا انسان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کبھی انسان خدا سے ہم کلام ہوتا ہے. نماز کی حقیقت یہی ہے کہ جب آپ الحمد پڑھتے ہیں اور جب آپ دوسری سورہ پڑھتے ہیں، الحمد اور دوسری سورہ قرآن ہے، قرآن کلام خدا ہے، اور خداوند عالم اسی انسان کی زبان سے اس انسان سے ہم کلام ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے.
اور پھر انسان جب ذکر رکوع کرتا ہے، ذکر سجدہ بجا لاتا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ انسان خدا سے ہم کلام ہے۔ نماز اول وقت جو ہے وہ اس کو بجا لایا جائے۔ اور پانچواں مورد کہ یہ قابل توجہ ہے ہم سب کے لیے، فرمایا واستعمال البذاء والفحش فی القول، فرمایا کہ دعا قبول نہ ہونے کا پانچواں عامل یہ ہے کہ انسان اپنی کلام میں فحش و ناسزا، گالی، اس کی زبان ناپاک ہو، اس کی زبان پہ فحش ہو، نازیبا کلمات ہوں۔ اب نازیبا کلمات اس کی زبان پہ ہیں، اب بیوی بچوں کے حوالے سے ہوں یا جو ہے وہ اس کے ماتحت افراد جو ہیں وہ ان کے حوالے سے ہو یا دیگر افراد کے بارے میں، اس کی زبان ناپاک ہو، فرمائے جس کی زبان ناپاک ہے فرمائے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہے۔ اپنی زبان کو جو ہے وہ پاک کیا جائے۔ ان اللہ، رسول خدا سے یہ حدیث فرمائے ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش، جو بھی فحاشی کرتا ہے، جو بد دہن ہے اور جس کی زبان پر سب ہے اور گالی ہے، فرمایا کہ خداوند عالم نے جنت کو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ زبان کو پاک کریں، فرمایا کہ اگر زبان جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اس شخص کی دعا بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہے۔ کہ البتہ یہ ہماری ایک فرہنگ جو ہے وہ بعض علاقوں میں، بلکہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے، دو صحاباب ایک دوسرے کو گالی سے ایک جب تک نہ وہ بلائیں نہ پکاریں، اصل شاید ان کو سکون نہیں آتا، ہاں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، گالی دے کر پکارتے ہیں۔ عزیزان، زبان کو پاکیزہ کیا جائے، اور خصوصاً جو ہے وہ حتیٰ بچوں کو بھی گالی نہ دی جائے، بچوں کو گالی نہ دی جائے۔ فرمایا کہ وہ زبان کو اور اپنے وہ منہ کو وہ گالی اور نہ دی جائے، توہین نہ کی جائے، تحقیر نہ کی جائے، اور قرآن جو فرہنگ الہی کے اور دین کے خلاف ہے وہ اس میں آپ نے آپ کو مبتلا نہ کیا جائے۔ کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے ہدوء الی الطیب من القول، کہ اپنی زبان کو پاکیزہ رکھیں۔ اور آپ ملاحظہ کریں کہ حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا امیر المومنین کو جب پکارتی تھیں تو آپ کی کلام ملاحظہ فرمائیں کہ روحی لروحی کا وقا و نفسی لنفسی کا فدا، میری جان آپ پہ قربان ہو۔ زہرا امیر المومنین کو اس طرح خطاب فرماتی تھی، ایک دوسرے کو وہ اچھی کلام کے ذریعے خطاب کیا جائے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور یہ معارف جو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مشکل حالات میں اس دین کو اور ان معارف کو ہم تک پہنچایا ہے، کہ ہم سب کو وہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، اللہم صلی علی علی المرتضیٰ، اللہم صلی علی فاطمة الزہراء، اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صلی علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صلی علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی الحسن ابن علی، اللہم صلی علی القائم المہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو
اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا المتحابون فی مودتنا المتظاہرون فی احیاء امرنا۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی چند علامات ہیں کہ ابھی ہم ان سب کو وہ بیان نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی ایک علامت اور سب سے پہلی علامت جو آپ نے بیان فرمائی، شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، ہمارے شیعہ ہماری ولایت کی راہ میں اگر خرچ کرنا پڑے تو ہماری ولایت کی راہ میں وہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہماری ولایت کی راہ میں وہ خرچ کریں گے، چاہے وہ مال کا خرچ ہو مال کو خرچ کریں گے، اگر جان کا خرچ ہو تو وہ ہماری ولایت کی راہ میں اپنی جان کو بھی خرچ کریں گے۔ عزیزان، یہ ملکی حالات اور اس ضمن میں جو اہم ترین مسئلہ جو پیش آیا ہے، اور یہ وہ ترمیمی بل وہ ناموس صحابہ کے حوالے سے جو ترمیمی بل جو اسمبلی سے پاس ہو کر بعد میں سینٹ میں گیا ہے، اور سینٹ میں وہ عجلت میں اور وہ غافل گیرانہ جسے کہیں وہ لوگوں کو غفلت میں ڈال کر اس بل کو پاس کروایا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخری دن سینٹ کا، اور جس میں وہ دھڑا دھڑ، جس میں وہ 20 بل جو ہے وہ انہوں نے سینٹ جو ہے وہ قبول کیے ہیں اور پاس کیے ہیں، ان میں سے ایک بل جو ہے وہ یہی بل ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بھی مکتب اہل بیت کا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے تھا، اور اب بھی جو ہے وہ نقطہ نظر وہ سب کے سامنے ہے اور واضح ہے، اور بزرگان نے اس بارے میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، ان کی کلام بھی اور اس بل کے حوالے کی اور حقیقت کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے، اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکتب کے خلاف جو ہے وہ کون سی سازشیں جو ہے وہ کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین یہ سازش کہ جو مکتب اہل بیت کے بطور خاص جو ہے وہ اس کے خلاف کی گئی ہے، اگرچہ ہمارے برادران اہل سنت بھی اس بل سے اور اس بل کی اس آفت سے وہ مبرہ نہیں ہیں، اور وہ بھی اس بل کی نرغے میں آتے ہیں۔ اور اس بل کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اگر کوئی توہین کرتا ہے وہ صحابہ کے حوالے سے، تو توہین صحابہ کے حوالے سے جو توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس صورت میں 10 سال قید ہے اور اتنا جرمانہ ہے۔ خوب عزیزان، یہ بل یہ نیک نیتی سے اصلاً پیش کیا ہی نہیں گیا، نیک نیتی پر مبنی ہی نہیں ہے، اور وہ توہین صحابہ کے عنوان سے خود صحابہ کی حقیقت کیا ہے، تعریف کیا ہے، واضح نہیں ہے، اور پھر توہین کے حوالے سے کہ توہین کی تعریف کیا ہے، کس کو آپ توہین کہیں گے، اس حوالے سے جو ہے وہ بل مبہم ہے۔ اور فقط مکتب تشیع کہ آج اس بل کے من جملہ اثرات میں سے جو ایک اثر جو ہے وہ میں عرض کروں کہ یہ آپ کی آذانیں جو مساجد سے جو آذانیں اور اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و خلیفتہ بلا فصل، یہ آذانیں بند کروانا ہے، اس بل کے من جملہ آثار میں سے ہیں، اور ان کا خود جو ہے وہ علی الاعلان یہ کہنا ہے کہ خلیفتہ بلا فصل، امیر المومنین کو خلیفہ بالفصل قرار دینا، خب یہ باقی صحابہ کی توہین ہے، یہ آذان سے جو اس کو ختم کیا جائے، آپ کی کتابوں کے بارے میں کتابوں میں جو وہ اس قسم کی روایات ہیں اس کو جو ہے وہ نکال دیا جائے، یہ توہین کے زمرے میں جو توہین کا معنی واضح اور روشن نہیں ہے۔ عزیزاً، توہین کا معنی اگر یہی ہے تو قرآن سے سورہ منافقون کو نکالا جائے۔ سورہ منافقون کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ سورہ منافقون جو رسول خدا کے دور میں جنہوں نے رسول خدا کا کلمہ پڑھا ہے اور وہ منافق تھے، اور قرآن نے جن کے بارے میں واضح طور پر منافق کہا ہے اور فرمایا کہ اے رسول اگر آپ ان کے بارے میں 70 مرتبہ استغفار بھی کریں، خداوند عالم آپ کی استغفار بھی ان کے بارے میں قبول نہیں کرے گا، اور یہ ظالمین میں سے ہیں اور ان پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے۔ اس سورہ منافقون کو نکالا جائے قرآن سے، اور اسی طرح اور بہت ساری احادیث جو خود صحابہ میں موجود ہیں۔ اور اگر سب اور گالی دینے کا کہ
یہ مسئلہ ہے، اور یہ توہین اگر شمار ہوتی ہے، اور یہ توہین ہم جو ہے وہ اس کے سب کے ہم قائل نہیں ہیں، کوئی شیعہ یا اہل بیت بھی وہ کسی حتیٰ دشمن پر بھی سب کا قائل نہیں ہے، اور امیر المومنین کی کلام اس میں موجود ہے۔ جنگ صفین میں جب وہ بعض صحابہ نے سب کرنا شروع کیا، البتہ ادھر سے جب شام والوں کی طرف سے امیر المومنین پر جب سب کیا گیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے مقابل میں سب کیا۔ امیر المومنین نے ان سب کو بلایا اور فرمایا کہ تم ان کی ان برائیوں کو بیان کرو اور ان کی حقیقت کو آشکار کرو، لیکن سب نہ کرو، تم سبابین میں سے قرار نہ پاؤ۔ امام نے روکا، ہم سب کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں، لیکن جہاں پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے، رسول خدا نے لعنت کی ہے، اور جو حقیقت کو واضح کرنا ہے، اس حقیقت کو آیا واضح نہ کیا جائے کہ ہم اپنی بنیادی ترین عقائد سے دستبردار ہو جائیں۔ اور یہ قید محترم کا بھی جو ہے وہ بیان آپ کے سامنے آیا، اور ہمارے سب کا جو ہے وہ نظریہ یہی ہے کہ ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی کی بھی خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اپنی ان بنیادی عقائد سے کسی صورت میں دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، اور اس کو توہین شمار نہ کیا جائے، اور یہ توہین شمار نہیں ہوتی۔ اگر یہی توہین ہے تو امیر المومنین کے مقابل میں جو لوگ آئے ہیں، جنگ جمل میں جو لوگ آئے ہیں، ان کے بارے میں کیا نظریہ ہوگا؟ جنگ صفین میں جو ان کے مقابل میں آئے ہیں، جنہوں نے 80 سال امیر المومنین پر سب کیا ہے، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا اور ان کے بارے میں کیا سزا ہوگی؟ وہ بزرگوار کا جملہ کہ فرمایا کہ اگر وہ سب گالی دینے پر، یعنی اگر توہین پر، فلاں کی توہین پر اگر وہ سزائے موت ہے یا 10 سال کی قید ہے، جو صحابی پر اس طرح کرے تو 10 سال کی قید ہے، تو جو نفس رسول کے بارے میں ایسی بات کرے اس کی کیا سزا ہوگی؟ لہذا عزیزاً وہ متوجہ رہیں، اور اگر ابھی دوسری کربلا برپا ہونا چاہے تو عزیزاً پھر آزمائش کا وقت ہے، اور ولایت امیر المومنین و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ولایت کے اظہار کا اور اپنے حق کی دفاع کا وقت ہے۔ عزیزاً پھر گریز نہ کیجیے گا، اور اپنی امیر المومنین اور اہل بیت سے محبت کے اظہار میں، کہ امیر المومنین فرماتے شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہماری راہ میں، ہماری ولایت کی راہ میں اگر خرچ کرنا پڑے تو جان کا خرچ کرنا پڑے، اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور لہذا اگر ملت کی طرف سے کال آتی ہے تو پھر ہم سب کا شرعی وظیفہ ہے اور الہی وظیفہ ہے کہ ہم جائیں اور اپنی اس حق کا دفاع کریں، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمیشہ وہ حق کے دفاع کی خاطر اگر ہم سب کو جان و مال اگر خرچ کرنا پڑے تو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کو حق کی دفاع کی توفیق اور ہمت عنایت فرما۔ خدایا جو دشمنان ہیں، جو دشمنان ولایت ہیں، جو دشمنان رسول خدا ہیں، خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ خدایا تمام مومنین کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ خدایا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔